بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایۃ الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی اور اس کے 10ویں مرحلے کی پہلی فصل جس کا عنوان ہے قوت اور فعل، تو اس میں یہ چوتھا ہمارا جو مباحثہ ہے وہ ہم متن حل کریں گے۔ پہلے 3 مباحثوں میں ہم نے اس کے آدھے متن کو اور اس پر بحث کی تھی، آج آخری متن کا دوسرا حصہ ہم حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَجِبُ أَن تَكُونَ الْمَادَّةُ، تو یہ جو مادہ ہوتا ہے وہ لازمی ہے کہ یہ کیا ہو، غیر آبیۃ عن الفعلیت، یہ کبھی بھی فعلیت سے انکار نہیں کرتا، کیونکہ مادہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس عالم میں موجود اور صورت کے بغیر ہو۔ مادہ ہمیشہ صورت کے ساتھ ہی یہاں پر پایا جائے گا، اس لیے مادہ صورت کا انکار نہیں کرتا۔ مادے میں قوت پائی جاتی ہے اور ہر لمحہ وہ تیار ہوتا ہے کہ صورت آئے اور وہ اس کو دونوں مل کر ایک اظہار کریں اپنا۔ تو مادہ کبھی بھی فعلیت کا انکار نہیں کرتا۔ کون سی فعلیت؟ التی تحمل امکانہا، کہ وہ فعلیت جس کے امکان کو مادہ پائے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، فعلیت کو کون پائے ہوئے ہوتا ہے؟ مادہ۔ اس فعلیت کے امکان کو کون امکان استعدادی کے؟ اس نے بالفعل ہونا ہے۔ اس لیے یہ عرض کیا تھا کہ جب بھی مادہ ہوگا، مادہ جو ہے فعلیت کے امکان کو پائے ہوئے ہوتا ہے، امکان استعدادی۔ فَهِيَ فِي ذَاتِهَا، پس یہ جو مادہ ہے فی اپنی ذات میں کیا ہوتا ہے؟ قوت الفعلیت، فعلیت کی قوت، یعنی اس میں فعلیت کی ایک قوت پائی جاتی ہے، وہی قوت کو میں استعداد کا ہے اس میں پائی جاتی ہے۔ التی، یہ قوت فعلیت کیا ہے؟ التی فیہا امکانہا، اسی مادہ میں اس فعلیت کا امکان پایا جاتا ہے۔ اذ لو کانت ذات فعلیت فی نفسہا، اگر یہ مادہ اپنی ذات میں نفس فعلیت ہو تو کیا ہو؟ لابت ان قبول فعلیت اخرى، تو یہ دوسری فعلیت کو قبول ہی نہیں کرے، اس کی ذات تو کامل ہے تو پھر اس کو دوسری فعلیت اس کو نہیں اس پہ ظاہر ہوگی۔ بلکہ کیا ہے؟ ہی جوہر، یہ جو مادہ ہے ہی جوہر فعلیت وجود ہی، یہ جو جوہر ہے اور اس میں فعلیت پائی جاتی ہے کس کی؟ جو وجود جس نے بالفعل ہونا ہے اس کے وجود کی فعلیت کا امکان اس میں پایا جاتا ہے۔ انہو قوت الاشیاء، یہ اشیاء کی قوت ہے۔ یہ ہم نے کہا تھا بالقوت سے مراد یعنی مادہ جو بالقوہ ہوتا ہے اس میں اشیاء کی قوت پائی جاتی ہے، جنہوں نے فعلی ہونا ہے ان اشیاء کی قوت پائی جاتی ہے۔ اور وہیا یہ جو مادہ ہے لکونہا جوہر، کیونکہ یہ جوہر ہے بالقوت اور بالقوہ ہے، قائمتن بفعلیت اخرى، اور یہ قائم ہوتا ہے ایک دوسری فعلیت کے ساتھ، اسی پر ایک دوسری فعلیت اسی مادے پر آتی ہے۔ اذا حدث الفعلیت، جب بھی فعلیت حادث ہوتی ہے، یعنی بالقوہ تھا پہلے مادہ، اب یہاں پہ تو ہم نے کوئی تصویر میں یہ مادہ یہ پہلے بالقوہ تھا، وہ یہی کہہ رہے ہیں اذا حدثت الفعلیت التی، اس پر جب یہ صورت یعنی فعلیت آئے گی اس مادے پر تو کیا ہوگا؟ بطلت الفعلیت الاولی، تو پہلی جو اس پر فعلیت ہے مائیہ ہے، صورت مائیہ تھی، وہ زائل ہو جائے گی اور اس میں صورت حوائیہ آ جائے گی۔ وقامت مقامہا الفعلیت الحدیثہ، اور اس کے قائم مقام ایک دوسرے، جس طرح قائم مقام کیا ہوتا ہے؟ ایک وزیر اعظم باہر جاتا ہے تو اس کے جگہ پر دوسرا آ جاتا ہے، وہی اس کی قوت سب کچھ اسی مقام پر، تو وہ کہتے ہیں جب پہلی صورت جاتی ہے تو اس کے قائم مقام دوسری صورت آ جاتی ہے۔ مثال دے رہے ہیں کلمہ اذا سارا ہواہن، جیسے کہ پانی جب ہوا بن جاتا ہے، بطلت الصورت المائیہ، صورت مائیہ جو پانی والی صورت ہے وہ زائل ہو جاتی ہے۔ کون سی صورت مائیہ؟ التی کانت تقوم المادۃ الحاملۃ لصورت الہواء، تو یہ جو مادہ ہوتا ہے جو پہلے صورت ہوائیہ کو آتی ہے تو وہ بطلت، پہلی وہ کہہ رہے بطلت صورت المائیہ۔ کون سی صورت مائیہ؟ التی کانت، جو کہ قائم ہوتی ہے اس مادہ کے ساتھ۔ کون سا مادہ؟ الحاملہ لصورت الہواء، جو حامل ہوتا ہے، پائے ہوئے ہوتا ہے صورت ہوائیہ کو، اور اس پر کون سی صورت ہی؟ وقامت الصورت الہوائیہ مقامہا، پھر اس کے مقام پر صورت ہوائیہ آئی ہے، پہلے صورت مائیہ تھی اس کے مقام پر صورت ہوائیہ آتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ صورت مائیہ حامل ہوتی ہے، پائے ہوئے ہوتی ہے اس کی قوت کو، کس کی قوت کو؟ صورت ہوائیہ کو۔ وتقومت بہا المادہ، تو اسی صورت ہوائیہ کے ساتھ مادہ اب
قمام پاتا ہے، اس کے ساتھ یہ قائم ہو جاتی ہے۔ اللہ تی کانت تعملو، جو اس مادے کے ساتھ جس کے امکان کو پہلے وہ پائے ہوتی ہے۔ پہلے یہ جو مادہ ہے اس صورت کے امکان کو پائے ہوئے ہوتی ہے، بعد میں جب یہ بالفعل ہوتا ہے تو پھر یہ اس کو پائے ہوئے ہوتا ہے مادہ اس کو۔ وہ مادۃ الفعلیۃ الجدیدہ الحادثہ، وہ کہتے ہیں کہ مادہ جو نیا ہے مادہ، مادۃ الفعلیہ، وہ کہتے ہیں اس فعلیت کا مادہ الجدیدہ الحادثہ، جو جدید اور حادث ہوتی ہے، اور والفعلیہ السابقہ الزائلہ، اور وہ فعلیت جو پہلے تھی مادے پہ پہلی صورت تھی وہ جو زائل ہو جاتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ مادۃ الفعلیہ، یہ اس کی خبر ہے کیا ہے؟ واحدۃن، ان دونوں کا مادہ ایک ہی ہے۔ اس مادے پر جو پہلی صورت تھی، اب دوسری صورت آ رہی، مادہ ایک ہے، پہلی صورت کا بھی دوسری صورت کا بھی۔ وہ کہتے ہیں وگرنہ کیا ہوگا، وَإِلَّا کانت، وگرنہ کیا ہوگا کہ یہ جو مادہ ہے حادثتاً، یہ حادث ہوگا بحدوث الفعلیت الحادثہ، اس نئی صورت کے حادث ہونے کے بعد مادہ بھی نیا حادث ہو جائے گا۔ فاستلزمت، تو پھر کیا لازم آتا ہے اس سے؟ امکاناً آخر، ایک دوسرا امکان جو ہے وہ لازم آتا ہے، و مادتاً اخرى، ایک دوسرا مادہ بھی لازم آتا ہے، کیونکہ پہلے اس کے لیے مادہ پھر دوسرا اس کے لیے مادہ۔ فکانت لحادث واحد مواد و امکانات غیر متعین، تو اس سے کیا لازم آئے گا؟ ہر حادث کے ساتھ ایک نیا مادہ لازم آتا ہے، وہو محال، جب کے لیے یہ محال ہے۔ ونظیر الاشکال لازم فیما، اسی قسم کا جو اشکال ہے وہ لازم آتا ہے کس چیز میں؟ فیما، اس میں کہ لو فرضا للمادۃ حدوث زمانی، کہ جب فرض کیا جائے مادہ کے لیے، ہر مادے کے لیے فرض کیا جائے حدوث زمانی، ہر مادے کے لیے جو بھی ایک نئی صورت آ رہی ہے اس کے لیے مادہ، نئی صورت کے لیے مادہ، نئی صورت ہر کے لیے مادہ۔ وقت تبین بما مر ایضاً، اب وہ کہتا ہے کہ اس سے واضح ہو گیا جو گزر چکا ہے وہ کیا ہے، وہ 6 پوائنٹس جو ہم نے عرض کیے تھے۔ پہلا، ان کل حادث زمانی فلاح مادۃ، ہر حادث زمانی کے لیے، ہم نے پہلا پوائنٹ لیا کہ ہر حادث زمانی کے لیے ایک مادہ ہے، مادتن، اور وہ مادہ کیا کرتا ہے؟ تحمل قوت وجود ہی، اس کے وجود کی قوت کو پایا جاتا ہے، جو جس نے نئی صورت آنی ہے اس کی قوت کو وہ پایا ہوتا ہے مادہ۔ وثانیاً ان مادۃ الحوادث زمانیت واحدۃ مشترکۃ بینہا، کہ یہ جو مادہ ہے تمام حوادث زمانی میں دوسرا مادہ کیا، یعنی پہلی صورت اور دوسری صورت اور تیسری جتنی بھی صورتیں آ رہی ہیں اس کے لیے مادہ ایک ہی ہوتا ہے۔ مثلا جو نطفہ ہوتا ہے وہ مین ہے، اسی سے اس کے اوپر صورتیں آ رہی ہیں، جیسے بیج ہے، اسی بیج پر پہلے جڑ، پھر تنا، پتا، پھول، پھل، لیکن اس کا مادہ وہی پہلا جو نطفہ۔ اب نطفہ مادہ نہیں ہے، نطفے کو ہم پہلی صورت پلس مادے کو وہ نطفہ بنتا ہے۔ تیسرا نقطہ جو ہم نے نتیجتاً اخذ کیا وہ کیا ہے؟ وہ مصنف نے بتا رہا ہے کہ ان النسبۃ بین المادۃ، کہ جو نسبت مادہ وقوع بین المادۃ وقوت الشیء، یہ تیسرا نقطہ ہم نے عرض کیا تھا کہ جو مادہ ہوتا ہے یہ بالقوہ جو وجود ہوتا ہے اس کا مادہ اور اس میں جو قوت پائی جاتی ہے وہ، اور اس میں جو فعلیت ہوتی ہے، ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ وہی نسبت ہے جو جسم طبیعی اور جسم تعلیمی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جسم طبیعی مبہم ہوتا ہے، جسم تعلیمی معین ہوتا ہے۔ اسی طرح بالقوہ اس میں فعلیت مبہم پائی جاتی ہے، بیج میں پایا جاتا ہے کہ اس نے یہ پھل درخت بننا ہے، اور جب وہ بالفعل ہوتا ہے تو وہ معین اور مشخص اور متعین ہو جاتا ہے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں نسبت بین المادۃ و قوت الشیء، کسی بھی مادہ اور اس کی جو قوت کے درمیان نسبت ہے، التی تحملھا، جس کو وہ پائے ہوئے ہوتا ہے اس قوت کو، وہ کیا ہے؟ نسبت جسم طبیعی و جسم تعلیمی، وہی نسبت ہے جسم طبیعی اور تعلیمی کے درمیان ہوتی ہے۔ البتہ یہ مصنف یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو مادہ اور اس میں جو قوت پائی جاتی ہے ان کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے وہ جسم طبیعی اور تعلیمی والی ہوتی ہے۔ اور پھر بتا رہا ہے کہ وہ قوت کیا ہوتی ہے؟ فقوت الشیء الخاص، یعنی ایک مطلق ہوتی ہے، جب ایک بیج کو لیا ہے کے لیے وہ معین ہو جاتی ہے، خاص ہو جاتی ہے۔ فقوت الشیء الخاص، کسی خاص شے میں جو قوت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ قوت کیا کرتی ہے؟ وہ تعین قوت المادۃ المبہمہ، وہ مادہ جو مبہم ہوتا ہے اس کو وہ کیا کرتی ہے؟ تعین دیتی ہے۔ بالکل ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو مادہ بالقوہ ہوتا ہے، جب اس میں قوت، چاہے قوت ہو چاہے وہ صورت تو ہے نا، وہ جب اس مادے پر آتی ہے تو اس کو تعین دیتی ہے، مادہ ہمیشہ مبہم ہوتا ہے۔ کما، جیسا کہ جسم تعلیمی یعین الامتداد الثلاثۃ المبہمہ، جیسا کہ جسم تعلیمی جو ہے وہ معین کرتی ہے 3 جہات جو مبہم ہوتی ہیں،
پھر جسم طبیعی، جسم طبیعی میں جو 3 جہات ہوتی ہیں، لمبائی چوڑائی موٹائی، وہ جسم طبیعی میں مبہم ہوتی ہیں، اس کو کون متعین کرتا ہے؟ وہ جسم تعلیمی کرتا ہے۔ والرابعاً، اور یہ جو چوتھا نقطہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ان وجود الحوادث زمانیہ لا ينفك عن تغیر فی صورها، کہ جتنے بھی حوادث ہیں زمانی، وہ کیا ہوتے ہیں؟ جو بھی ایک وجود، کوئی بھی لے لیں، درخت لے لیں، بیج لے لیں، پانی لے لیں، جو بھی لے لیں، نطفہ لے لیں، ان سب میں جو نئی صورتیں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں نئی چیز حادث ہو رہی ہے۔ حوادث زمانی جتنے بھی ہیں لا ينفك عن تغیر، نہیں، یہ تغیر سے خالی نہیں ہوتے۔ اور تغیر کیا ہوتا ہے؟ ایک صورت کے بعد دوسری صورت آنا، بدل جانا، تبدیلی۔ اور یہ خاصہ ہے اس زمانے کا کہ اس میں تغیر ہے عالم مادی کا۔ اور تغیر کس میں آتا ہے؟ فی صورہا، ان کی وجود جو حوادث زمانی ہیں ان کی صورتوں میں آتا ہے۔ ان کانت، ہاں اب ایک بات جو عرض کر رہا ہے، یہ تو واضح ہو گیا نا کہ جب پہلی صورت سے دوسری صورت آئی یہ تغیر آ گیا، پھر تیسری صورت آئی پھر تغیر آ گیا۔ جو کہتے ہیں یہ جواہر میں بھی ہوتا ہے اور آراز میں بھی ہوتا ہے۔ جواہر میں کب ہوتا ہے؟ یہ جیسے یہ دیکھیں، یہ جوہر ہے، مادہ اور صورت، یہ جوہر ہے، اس مادے پہ صورت آئی، یہ مبہم تھا، معین ہو گیا، تغیر آ گیا، یہ ہو گیا جواہر میں۔ اور فی احوال ان کانت ارازن، تو ان کے آراز میں بھی، جو عوارض ہیں ان میں بھی تغیر آتا ہے، اس کے رنگ میں، ذائقے میں، بو میں، کیفیات میں، عین و زدہ ہم نے عرض کیا تھا آراز کی جتنی بھی اقسام۔ پانچواں، ان القوۃ تقوم دائما بفعلیت، ہمیشہ قوت کو فعلیت کے ذریعے ہی قوام ملتا ہے۔ جیسے مادہ کو صورت کے ذریعے سے ہمیشہ قوام، یعنی قوت کو ہمیشہ فعلیت سے قوام ملتا ہے، ورنہ اس عالم میں اظہار نہیں ہو سکتا، مادہ ہو اور اس پر صورت نہ ہو، یعنی قوت ہو اس کے ساتھ فعلیت نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ والمادہ تو تقوم دائمۃ، اسی طرح جو مادہ ہے وہ قوام ملتا ہے صورت کے ساتھ۔ اور کون سی صورت؟ جو اس کی مادہ اس صورت کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اس کو پائے ہوتا ہے، اس کو حامل ہوتا ہے۔ فَإِذَا حَدَثَتْ صُورَةٌ بَعْدَ صُورَةٍ، جب ایک صورت کے بعد دوسری صورت آتی ہے، پہلے صورت مائیہ تھی، پھر ہوائیہ ہوگی، دوسری صورت آ گئی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قامت صورت الحدیثہ، نئی صورت جو ہوتی ہے وہ قائم ہوتی ہے کس پر؟ اسی مادے پر، اور پہلی صورت کے قائم مقام۔ مادہ اس پر پہلی صورت ہے، نئی صورت آئی تو وہ اس پہلی صورت کے قائم مقام ہوتی ہے، لیکن مادہ وہی پہلا ہی ہوتا ہے۔ وسادساً، اور آخری اور چھٹا نقطہ کیا ہے؟ یتبین بما تقدمہ، جیسا کہ گزر چکا ہے، اس سے کیا واضح ہوتا ہے کہ ان القوۃ تتقدم علی الفعل الخاص، کہ ہمیشہ جو قوت ہوتی ہے، یہ مادہ، یہ قوت ہے، اور قوت پہلے ہوگی، بعد میں اس کی فعلیت ہوگی۔ جب بھی ہم خاص حادث زمانی کو لیں گے تو ہمیشہ قوت پہلے، جیسے بیج ہے، نطفہ ہے، پانی ہے، پہلے بیج ہے تو درخت بنے گا، اسی طرح پہلے نطفہ ہے تو پھر انسان بنے گا، پانی ہے تو ہوا بنے گی۔ قوت پہلے ہوتی ہے، کب؟ جب حوادث زمانی متعین اور خاص ہوں گے۔ تقدماً اسی لیے کہہ رہے ہیں تقدماً زمانیاً، زمانی تقدم ہے، یعنی زمانے میں پہلے قوت ہوتی ہے اور پھر فعلیت ہوتی ہے۔ وَإِنَّ مُطْلَقَ الْفِعْلِ، اب کہہ رہے ہیں جب مطلق فعل کی ہم بات کریں گے، یہاں پر قوہ اور فعل، مطلق جب ہم بحث کریں گے تو فعل ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، بلکہ یہ شریک العلہ ہے اس کے بننے میں، اس لیے یہ پہلے ہوتا ہے تو بعد میں یہ بنتا ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مطلق الفعل یتقدم علی القوۃ، اس لیے جو مطلق فعل ہوتا ہے، مطلق فعل یہ قوت پر متقدم ہوتا ہے۔ بے جمیع انہاء التقدم، تقدم کی جتنی بھی اقسام جو ہم نے پڑھی ہیں وہ کس میں؟ من علین و طبعین و زمانین و غیر زمانین، اس کے لیے جتنی بھی اقسام ہیں ان سب میں کیا ہے؟ یہ جو فعل ہے قوت سے متقدم ہے۔ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ چاہے علت ناقصہ ہو، چاہے شریک العلہ ہو، چاہے علت تامہ ہو، وہ ہمیشہ معلول سے پہلے ہوتی ہیں۔ بس مادہ معلول ہوتا ہے مطلقاً اگر ہم دیکھیں گے، اور عقل اول اور صورت، یہ صورت شریک العلہ عقل اول کی اس مادے کو وجود دینے میں، معلول کو وجود دینے میں، اس لیے یہ متقدم ہوتی ہیں۔ تو تمام اقسام جو سابق ہم نے پڑھی ہیں اس لحاظ سے فعلیت پہلے اور قوت یعنی مادہ بعد میں ہوتا ہے، جبکہ ہم معین لیں گے تو قوت اس زمانے میں پہلے ہوتی ہے اور فعلیت بعد میں ہوتی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔